بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے والدین کی پہلی اولاد ہوں۔ جب پیدا ہوا تو والدین بڑے خوش ہوئے۔ جمشید نام رکھا۔ میں گورا چٹا خوبصورت تھا جسے دیکھتے ہی ہر کوئی پیار کرتا۔ علاقے کے خواجہ سرا میری پیدائش کے ایک ہفتے بعد گھر آئے تو میری ماں نے انہیں ایک جوڑا سوٹ کا اور 50 روپے دیے۔ اس وقت 50 روپے کی بڑی اہمیت تھی۔ خواجہ سرا نے مجھے دیکھ کر میری ماں کو میری حقیقت بتا دی۔ اس کے بعد مجھے اپنے باپ سے پہلے والی پیار کی خوشبو محسوس نہیں ہوئی، البتہ ماں کے پہلے والی خوشبو برقرار رہی۔ جب میں 5 سال کا ہوا تو اماں نے ابا کے منع کرنے کے باوجود مجھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ میری چال اور بولنے کا انداز زنانہ سا ہونے لگا۔ 5 کلاس تو جیسے تیسے کر کے پاس کر لیے، لیکن جب چھٹی میں پہنچا تو بچے مجھے خسرا کہہ کر چھیڑنے لگے۔ مجھے یاد ہے کہ میں پہلی بار جب یہ پوچھا کہ اماں یہ خسرا کیا ہوتا ہے تو اماں نے مجھے اپنی باہوں میں دبوچ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں روتا دیکھ کر میں بھی رو پڑا اور سمجھ گیا کہ یہ خسرا اچھا لفظ نہیں ہے۔ ابا مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کرتے تھے، حالانکہ میں ابا سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ابا سے پوچھ ہی لیا، ابا سب دوستوں کے ابا انہیں پیار کرتے ہیں لیکن آپ مجھے پیار نہیں کرتے، تو ابا غصے سے یہ کہتے ہوئے باہر چلے گئے، وہ اپنے بیٹوں کو پیار کرتے ہیں اور تو بیٹا نہیں بلکہ خسرا ہے۔ ابا کی یہ بات سن کر مجھے بہت رونا آیا اور اماں کے گلے لگ کر کافی دیر تک روتا رہا۔ میں 12 سال کا ہو چکا تھا۔ میرے سے چھوٹے 2 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ ابا کو ان سب سے پیار کرتا دیکھتا تو بڑا دکھ ہوتا۔ 7ویں کلاس میں گیا تو لڑکوں نے میرا جینا حرام کر دیا۔ ٹیچر سے شکایت کرتا تو وہ بھی ہنسنے لگتے۔ آخرکار اماں نے مجبور ہو کر مجھے اسکول سے ہٹا دیا۔ بہن بھائی بھی مجھ سے کھنچے کھنچے رہتے۔ ایک دن میں گھر کا سودا لینے گیا۔ خواجہ سرا راستے میں مل گیا اور مجھے بڑے پیار سے ایک طرف لے گیا۔ اس میں مجھے ایک کشش سی محسوس ہوئی، اپنا اپنا سا لگا۔ کہنے لگا، بیٹا تم ان لوگوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتے، یہ تمہیں جینے نہیں دیں گے، میرے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں گھر آ گیا اور اماں کو بتایا۔ اماں یہ سن کر تڑپ اٹھیں اور مجھے اسی وقت ساتھ لے کر خواجہ سرا کے گھر گئیں۔ اسے خوب سنائیں، جب تک میں زندہ ہوں اسے مجھ سے کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی، اور خبردار جو آج کے بعد کبھی میرے بیٹے سے ملنے کی کوشش کی۔ خواجہ سرا خاموشی سے اماں کی بات سنتا رہا۔ 10 منٹ بعد جب اماں تھک گئیں اور رونے لگی تو اس نے پانی کا گلاس اماں کو لا کر دیا۔ اماں کے پانی پینے کے بعد خواجہ سرا کہنے لگا، بہن مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بہت دکھ ہوا ہوگا، لیکن یہ ظالم دنیا والے اسے اپنی دنیا میں کبھی شامل نہیں کریں گے۔ اس نے لوٹ کر آخر میں ہمارے پاس ہی آنا ہے، کیونکہ آپ بھی جانتی ہیں کہ اسے ہمارے علاوہ اور محبت نہیں دے سکتا۔ جب بھی آپ محسوس کریں کہ آپ اپنے بچے کو اس ظالم سماج سے محفوظ نہیں رکھ سکتی تو اسے ہمارے حوالے کر دینا، کم از کم یہاں محفوظ تو رہے گا اور اس سے محبت تو ملے گی۔ اس کی بات سن کر اماں مجھے گھر لے آئیں۔ 6 ماہ بعد آخر وہ وقت بھی آ گیا جب اماں بھی مجبور ہو گئیں۔ میرے سب سے چھوٹے بھائی کا عقیقہ تھا۔ پورے خاندان والے اور ابا کے آفس کے دوست موجود تھے۔ گھر کے سامنے شامیانہ لگایا گیا تھا۔ اس وقت ٹیبل کرسیاں نہیں رکھی جاتی تھیں، نیچے دری بچھائی جاتی تھی اور کھانا دری میں بیٹھ کر ہی کھایا جاتا تھا۔ مستورات کا الگ اور مردوں کا الگ شامیانہ تھا۔ کھانے میں کچھ دیر تھی، میں لوگوں کو پانی پلا رہا تھا۔ خاندان کے کزن مجھے خسرا خسرا کہہ کر پکار رہے تھے اور مجھ پر ہنس رہے تھے۔ میں آنسو دل میں دبائے خاموشی سے انہیں پانی پلانے میں مصروف تھا۔ ابا کے چند دوست ایک طرف بیٹھے بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کھانے کے بعد ان میں سے ایک نے مجھے بلایا اور اپنے پاس بٹھا لیا اور میری کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجھے اس کا یوں ہاتھ پھیرنا ناگوار گزرا۔ ابا کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میں ابا کہتے ہوئے ان کی طرف بھاگتا ہوا گیا۔ میرے منہ سے ابا سن کر
وہ لوگ جھیپ سے گئے اور ابا سے کہنے لگے، یار فرید، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، ہم تو اسے خسرہ سمجھ کر اس سے تفریح لے رہے تھے۔ ابا اس کی یہ بات سن کر شرمندہ ہو گئے اور میرے ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے جا کر اسٹور میں بند کر دیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد مجھے ابا نے اسٹور سے نکالا اور سب کے سامنے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اماں مجھے بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو انہیں بھی دھکا دے کر گرا دیا۔ خبردار، اب بہت ہو گئی، یہ خسرہ اب یہاں نہیں رہے گا، اور اگر اب تم نے اس خسرے کی حمایت کی تو میں گھر چھوڑ کر نکل جاؤں گا۔ میں اس کی وجہ سے بہت ذلیل ہو چکا، اب مزید ذلیل ہونے کی ہمت نہیں۔ اسے آج ہی اس کی اصل جگہ چھوڑ کر آؤ۔ 15 منٹ تک ابا مجھے مارتے رہے اور اماں کو سناتے رہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو گئے تھے۔ میں اسی وقت ایک دم سے بڑا ہو گیا تھا۔ اپنی حیثیت، اپنی اوقات مجھے آج صحیح معنوں میں معلوم ہو گئی۔ میرا دل شدت غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسی وقت زمین میں زندہ دفن ہو جاؤں۔ جب ابا مارتے مارتے تھک گئے تو یہ کہتے ہوئے باہر چلے گئے، میں 1 گھنٹے بعد گھر آؤں گا، اور اس منحوس کی شکل دیکھی تو پھر میرا منہ تم کبھی نہیں دیکھو گی۔ ابا کے جانے کے بعد میں خاموشی سے کھڑا ہوا اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر اٹیچی کیس میں رکھنے لگا اور اٹیچی کیس لے کر اماں کے پاس آ گیا۔ اماں، مجھے میری اصلی جگہ چھوڑ کر آ جاؤ۔ اماں جو رو رہی تھیں چیخ مار کر مجھ سے لپٹ گئیں اور دھاڑے مار کر رونے لگیں، لیکن میں اب نہیں رو رہا تھا، بس اماں کے آنسو ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اماں کے آنسو ختم ہوئے تو میں اماں کے کمرے گیا اور اماں کا برقع لا کر اماں کو تھما دیا۔ اماں نے مجھے دیکھا اور خاموشی سے برقع پہننا شروع کر دیا۔ 15 منٹ بعد اماں خواجہ سرا کے گھر موجود تھیں۔ خواجہ سرا اماں کا چہرہ دیکھ کر سب سمجھ گیا اور بڑی عزت سے اماں کو بٹھایا اور چائے بنا کر اماں کے سامنے چائے رکھ دی۔ اماں کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ خواجہ سرا کہنے لگا، بہن جی، اس دنیا میں صرف ایک واحد ماہی کی ہستی ہے جو ہم خواجہ سرا کو برداشت کر سکتی ہے، اور کوئی نہیں، لیکن وہ بھی کچھ عرصے بعد مجبور ہو جاتی ہیں۔ آپ بے فکر ہو کر اسے ہمارے پاس چھوڑ جاؤ۔ ہم آپ لوگوں کی خوشی کے موقع پر ناچ گا کر پیٹ پالتے ہیں، لیکن اپنی عزت نہیں بیچتے۔ یہ ہمارے پاس محفوظ رہے گا، اسے یہاں محبت اور اپنائیت ملے گی، کوئی اس کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ آپ کا جب دل کرے اس سے مل سکتی ہیں یا اسے اپنے گھر بلا سکتی ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کا شوہر کبھی اسے گھر بلانا پسند نہیں کرے گا۔ اماں نے مجھے اپنے سے لپٹا لیا، میرے چہرے پر بوسوں کی بارش شروع کر دی، روتی جا رہی تھیں اور بوسے لیتی جا رہی تھیں۔ میرے اندر آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا، لیکن آنکھیں خشک تھیں۔ کچھ دیر بعد اماں اپنے گھر چلی گئیں۔ وہاں 6 خواجہ سرا رہتے تھے، میں 7واں تھا۔ اس خواجہ سرا نے میرا بستر اپنے ساتھ لگا لیا اور سارے خواجہ سرا مجھ سے بڑی محبت سے باتیں کرنے لگے، اپنے بارے میں بتانے لگے اور مجھ سے میری پسند کا کھانا پوچھ کر 2 خواجہ سرا کھانا بنانے لگے۔ آلو گوشت کھا کر یوں ہی باتیں شروع کرتے کرتے سو گیا۔ صرف 3 دن میں میرا دل وہاں لگ گیا اور ہنسنے بولنے لگا۔ میرے لیے لڑکی والے 4 جوڑے بنائے گئے اور 1 ہفتے بعد مجھے 2 خواجہ سرا اپنے ساتھ ایک گھر لے گئے جہاں بچے کی خوشی منائی جا رہی تھی۔ وہاں ایک نے ڈھول بجاتے ہوئے گانا اور دوسری نے ناچنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد 2 سوٹ اور 150 روپیے ان لوگوں سے جمع کر کے ہم گھر آ گئے۔ اب اسی طرح مجھے ساتھ لے جاتے رہے اور مجھے آہستہ آہستہ اچھا لگنے لگا۔ 2 ماہ بعد میرے کہنے پر انہوں نے مجھے بھی ناچنا گانا سکھانا شروع کر دیا۔ مجھ سے سارے بڑی محبت کرتے تھے، میری پسند کے کھانے بنائے جاتے، میرے لیے ہر دوسرے روز مٹھائی لائی جاتی۔ اماں شروع میں تو ہر دوسرے دن آتی، لیکن آہستہ آہستہ وقفہ لمبا ہونے لگا۔ 4 ماہ بعد اماں آئیں اور مجھے گلے لگا کر کہنے لگیں، بیٹا ہم کل یہاں سے دوسری جگہ شفٹ ہو رہے ہیں، تیرے ابا نے مکان بیچ کر دوسرے علاقے میں مکان لے لیا ہے، تو بیٹا اب میں تجھ سے ملنے 2-3 ماہ بعد ہی آ سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر اماں چلی گئیں۔ مجھے دکھ تو ہوا، لیکن اب میرے اپنے میرے ساتھ تھے۔ چند دن میں
سب بھول کر دوبارہ اپنی زندگی میں مست ہو گیا۔ 2 سال اسی کھیلتے ناچ گانا سیکھتے گزر گئے۔ اب میں ان سے بھی اچھا ناچنے لگا تھا۔ گروجی مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ میں ناچتا، گروجی گاتے، لوگوں کو میرا ناچ پسند آنے لگا اور زیادہ پیسے ملنے شروع ہو گئے۔ اب لوگ مجھے خصوصی طور پر تقریب کے موقع پر بلانے آنے لگے۔ میں سارے خواجہ سرا کا لاڈلا بن چکا تھا۔ میرا نام رانی، جو کہ اس دور کی مشہور اداکارہ تھی، رکھا جا چکا تھا۔ اب میں 20 سال کا خوبصورت خواجہ سرا تھا، جس کی دھوم آس پاس کے علاقوں تک پہنچ چکی تھی۔ ایک دن 2 آدمی ہمارے گھر آئے اور انہوں نے گروجی سے اپنے بچے کے عقیقے میں مجھے لانے کا کہا اور 200 روپے گروجی کے ہاتھ میں رکھ دیے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ میں 2 دن بعد گاڑی بھیج دوں گا۔ 2 دن بعد ٹھیک وقت پر گاڑی آ گئی اور گروجی مجھے 2 خواجہ سرا کو ساتھ لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔